اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو، اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو نہیں وہ عورت حلال واسطے اس مرد کے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ عورت دوبارہ نکاح کرے زوجن کسی غیر مرد سے، اس کے علاوہ غیرہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ نیا مرد بھی اس عورت کو طلاق دے دے، پس نہیں کہ گناہ ان دونوں عورت اور مرد پر کہ وہ رجوع کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اگر وہ گمان کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدودیں ہیں اس کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود، وہ اسے کھل کے بیان کرتا ہے واسطے اس قوم کے جو علم رکھتے ہیں یا جو لوگ علم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو بات چل رہی تھی گزشتہ سیشنز کے اندر کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے دین کا بلو پرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو باتیں انتہائی اہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ ہم کو میاں بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کے رکوع نمبر 4 جو ہے اسی میں ایک طرح کا ہنٹ دے دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بات کی میں انسانوں کو بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو کہا کہ وہ لوگ تو خون ریزی کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس کے بعد سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام کی ہوئی، یعنی کہ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا انسانیت کے اندر وہ میاں بیوی کا تھا۔ جدید انسانیت کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا تھا، ان کی پھر اولاد ہوئی اور پھر وہ والدین بنے۔ تو سب سے پہلے رشتے کی جو بنیاد ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس سے ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزید آیت نمبر 187 کے اندر اسی سورہ مبارک میں فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ لباس انسان کی قریب ترین چیز ہوتا ہے، وہ اس کے حیا کا پیکر ہوتا ہے اور وہ اس کو پرکشش بناتا ہے اور وہ اس کو پر اعتماد بھی بناتا ہے۔ تو تمہارا رشتہ تمہاری بیویوں کے ساتھ اور تمہاری بیویوں کا رشتہ تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو آگے لے کے چلو، محبت کے ساتھ آگے جاؤ اور ایک دوسرے کو پر اعتماد رکھو اور ایک دوسرے کو خوش رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں مزید فرمایا آیت نمبر 223 کے اندر کہ تمہاری بیویاں کھیتیوں کے مانند ہیں اور جس طرح سے تم جانا چاہو ان میں جا سکتے ہو، اور بات کا خیال رکھنا کہ اس کے نتیجے میں جو پھل ہوگا اس کے تم لوگ ذمہ دار ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے مزید بتایا کہ تم ان کے ساتھ ایک بے تکلف زندگی گزار سکتے ہو، اور جو کسان کا جو استعارہ ہے وہ انتہائی خوبصورت استعارہ ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے اور بھی فصلیں ہوتی تھیں، تو ان کو اس چیز کا علم تھا کہ کسان اپنی فصل کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ آج بھی ہم لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے، اگر کوئی شخص، آج کل گندم کا زمانہ چل رہا ہے، تو اگر اس کی پانی کی باری دسمبر کے اندر رات 12 بجے بھی آتی ہے تو وہ کب پانی لگانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی زمین صاف ستھری رہے، کسی قسم کی اس کی جڑی بوٹیاں اس میں نہ ہو تاکہ اس کی فصل اچھی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک لوکل مسئلہ چل رہا تھا کہ جس طرح سے جانا چاہو یہودیوں کے اندر کہ انہوں نے ایک روایت کے حساب سے چیزیں تھوڑی غلط کر دی تھی، اس کو ایڈریس کیا۔ دوسرا ہم لوگوں کو قیامت کے دن تک اس بات کی سمجھ دلا دی کہ تم لوگ اپنی اولادوں کے ذمہ دار ہو اور یہ تم لوگوں کا سب سے اچھا پھل ہے۔ تمہارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو پیدا کر دو اور بھول جاؤ اور تم صبح سے لے کے شام تک اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو کہ صرف پاگلوں کی طرح پیسے کمائے جاؤ، تمہارا کام ان کی تربیت کرنا بھی ہے۔ اگر تم نے ان کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کی تو اگر وہ لوگ دین سے دور ہوئے یا پھر وہ لوگ اگر معاشرے کے اندر خرابی کا باعث بنے تو تم بھی اس بات کے ذمہ دار ہوگے۔ بات چل رہی ہے طلاق کی، لیکن اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب پھر آگے بات چلی پچھلے رکوع کے اندر اور اس رکوع مبارک میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر انسان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں چل رہا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، تو ان کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر انسانیت کے اندر بہت افراط و تفریق پائی جاتی ہے۔ کچھ مذاہب کا تو یہ بھی تھا کہ اگر شوہر کے انتقال ہو جائے تو بیوی کو ستی ہو جانا چاہیے، جلا لینا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن آج کل کی ماڈرن دنیا میں وہ روایت ختم ہو گئی۔ ہم صرف بات کریں گے بنی اسرائیل سے متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے متعلق، کیونکہ دین تسلوی چلا آ رہا ہے۔ دین حضرت آدم علیہ السلام سے جو آیا
حضرت نوح علیہ السلام پہ، پھر آگے بات چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ دین واحد، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی دین واحد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی واحد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ بات ہو گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی بیویوں کی عزت تقریباً ختم کر دی ہوئی تھی۔ وہ بات بات پہ ان کو طلاق دے دیتے تھے، کھانا اچھا نہیں بنا، اس میں نمک کم ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا ایام چل رہے ہیں۔ اور طلاق میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص نے بنی اسرائیل میں صبح طلاق دی ہے تو بیوی اس کی شام کو شادی کر لیتی تھی، کسی قسم کی عدت کوئی نہیں تھی۔ یہ ایک انتہائی غیر فطری کام شروع ہو چکا ہوا تھا وہاں پہ، جو کیونکہ ان لوگوں نے اپنی دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کئی واعظ دیے اس بارے میں۔ ان میں سے ایک واعظ یہ بھی تھا کہ تم لوگ جو اپنی بیویوں کو اس طرح سے فضول کی طلاق دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کو بدکاری کی طرف رجوع کر رہے ہو، ان کو دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ وہ بدکار بن جائے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر بھی ایک طلاق یافتہ خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اور اس کے پاس کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، تو وہ بیچاری مجبور ہو جاتی تھی غلط کام کرنے کے لیے۔ اس کا جو ریئیکشن آیا غیر فطری طلاق بازی کا جو بنی اسرائیل کے لوگ کر رہے تھے، وہ عیسائیوں میں یہ آیا کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑا کہ اگر آپ کی ایک دفعہ شادی ہو جائے تو آپ اپنی بیوی کو کبھی زندگی میں طلاق دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں، جب ابھی بھی جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں مغرب میں، وہ جو شروع کے جو جملات کہتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک رہیں گے اور جو جنت میں جائیں گے اور قیامت کے دن، یہ ایک ان کا ایک معروف جملہ چلتا ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ اس کی بنیاد غلط تعلیمات پہ پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے یہودی، ان میں تو یہ ہوا کہ بیویوں کی عزت ہی کوئی نہ رہی، جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات ایکسٹریم پہ یہ چلی گئی کہ اب آپ طلاق ہی نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ پھر پروٹیسٹنٹ نے کوئی تبدیلی کی کہ اس میں کوئی بدکاری میں ملوث ہو تو ایک واحد ذریعہ تھا۔ لیکن دین اسلام وہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر کام فطرت سے ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ طلاق جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو طلاق دینا پڑتی ہے۔ اگر وہ دی جائے تو وہ کس طرح دی جائے، بات اس میں پھر ہم کو جو سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے الطلاق مرتان، کہ جو طلاقیں ہیں وہ دو ہی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بتایا۔ اگر خدا نخواستہ کسی صورتحال کے اندر میاں اور بیوی کا گزر اچھی طرح سے نہیں ہو رہا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اسے کہہ دے کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے، پھر وہ اپنی عدت پوری کرے۔ عدت پہ بات ہو چکی تھی کہ جو ایام ہوتے ہیں وہ 3 ایام اپنے پورے کرے۔ دوران ایام اگر میاں اور بیوی دوبارہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں تو وہ رشتہ چل سکتا ہے اگر ایک طلاق دی ہے، اور اس طرح سے اگر چیزیں چل رہی ہیں 10 سال بعد دوبارہ کی نوبت آ گئی تو وہ دوسری سے طلاق دے دے، اور پھر اگر انہیں رجوع کرنا ہے تو ایام سے پہلے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر ایام کے بعد رجوع کیا تو نکاح بھی ہوگا اور حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ رکھ دی کہ یہ کام انسان جو ہے 2 ہی دفعہ کر سکتا ہے اگر وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے، اور ہم کو سمجھایا کیونکہ طلاق کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو وہ ایک میاں اور بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس سے دونوں خاندان خراب ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے وہ انتہائی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ان کی جو یہ ڈسٹربنس ہیں وہ ان کی زندگی کے آخر تک چلتی رہتی ہے۔ آج کل کے جو جدید فلاسفرز ہیں، چاہے فرائڈ ہو یا نیٹشے ہو یا کوئی بھی ہو، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان میں اکثر اوقات جرائم پیشہ لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا بچپن خراب گزرا ہو، انہوں نے اپنے میاں بیوی کی لڑائی دیکھی ہو، انہوں نے ان کے تعلقات اچھے نہ دیکھے ہوں یا ان کے تعلقات ٹوٹ گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہارے اور میاں بیوی کے درمیان ہے تو ایک طلاق دو، اگر تم لوگ سمجھ سکتے ہو کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو چلتے رہو، اگر نہیں ہوتی تو دوسری طلاق دو، اس کے بعد چھوڑ دو اسے، تیسری طلاق دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جب تک انسان خدا نخواستہ 3 طلاقیں نہ دے دیں اس کی تسلی نہیں ہوتی، اور بعد میں پھر وہ روتا ہے کہ جی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوگی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ اس کے ساتھ کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی اس بات پہ بات نہیں کریں گے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ ٹائم پہ دی ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اور یہ درس قرآن ہو رہا ہے، اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں اس کو دے دیں تو اب اس کا بیوی کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اگر بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے اور خدا نخواستہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے بیوی پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی، یا بیوی کا تعلق اپنے دوسرے شوہر سے بھی صحیح نہیں رہتا
تو پھر اس کی طلاق دوبارہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے رجوع کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو ایک سائیڈ انڈسٹری بنا لیا ہوا ہے، وہ یہ کہ طلاق دے دی، انسان کو بعد میں عقل آئی کہ جی میرے بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں، میں بھی پریشان ہو گیا ہوں، بیوی سمر میں پہنچی ہوئی ہیں کہ اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے، تو پھر وہ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، اور پھر مولوی ان سے کرواتے ہیں پیپر میرجز کہ جی پیپر میرج ہے، 2 دن بعد طلاق دے دو، یا اس شخص سے فلاں شخص سے شادی کر لو، یا میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، 2 دن بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تم اس کے لیے جائز ہو جاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے تم کھیل رہے ہو حدود اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہیں تم اس کے اندر کھلواڑ کر رہے ہو۔ یہاں پہ ہم میں اور بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کر دیا تھا، اس کی لکھائی کو، تورات کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، ہم اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے معنوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اس میں فَإِن طلاق کہا کہ اگر طلاق وہ دوبارہ لے لے تو آپ شادی کر لیں اس سے، لیکن وہ سارا پری پلانڈ ہوتا ہے، سازشی نکاح ہوتا ہے، تو حدود اللہ ٹوٹتی ہیں، اور حدود اللہ اس معاملے میں تو روز ٹوٹ رہی ہیں تقریباً۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولوی حلالہ کے نام سے مشہور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا جو عذاب ان پہ ہونا ہے وہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے۔ لیکن حدود اللہ ہمارے جو وطن عزیز ہے اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی کسی اور چیز میں بھی ٹوٹتی ہیں۔ ہمارے سامنے قصاص و دیت کے 2 انتہائی بدنام زمانہ کیس چلے ہیں پچھلے 20 سال کے اندر، جس میں قصاص و دیت کے قانون کو ساتھ اس طرح سے کھیلا گیا کہ فیصلہ اس شخص کے حق میں ہوا جس کے پاس پیسہ زیادہ تھا اور جس کے پاس طاقت زیادہ تھی، تو وہاں پہ بھی حدود اللہ ٹوٹی۔ حدود اللہ اور بھی کئی جگہ پہ ٹوٹتی ہیں جہاں پہ انسان اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے طاقتور ذات تو اللہ تعالیٰ کی، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، وہ خالق حقیقی ہے۔ تو آپ اپنے طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑو۔ دنیا میں تو شاید کسی حد تک انسان کی بچت ہو جائے، لیکن جب یوم الحق ہوگا اس دن انسان کی بچت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدودوں کو کھل کے واضح طور پہ بیان کر دیا، اب یہ تم لوگوں کے اوپر ہے کہ تم لوگ اس کو علم رکھنا چاہو اور اس کو سیکھو اور اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو قائم کرو۔ تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو قائم رکھے، چاہے وہ بطور شوہر ہو، یا وہ بطور استاد ہو، یا وہ بطور شاگرد ہو، یا وہ بطور جج ہو، یا وہ کسی بھی قسم کے ادارے کے اندر ہو۔ اگر آپ نے اللہ کی حدودوں کو توڑا تو اس کا وبال آپ پہ کسی نہ کسی دن آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو کسی طرح سمجھ سکیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔